ماں کا خیال رکھو، اگر نہیں رکھو گے تو اللہ کی رحمت تم سے روٹھ جائے گا۔ اگر ماں کا خیال نہیں رکھتے تو سمجھ لو پھر اللہ کی رحمت تم سے روٹھ جائے گی۔ یہ جسمانی ماں ہے، اس جسمانی ماں کی خدمت نہ کرنے سے، ادب نہ کرنے سے اللہ کی رحمت روٹھ جاتی ہے۔ یہ مائیں وہ مائیں ہیں امہات المومنین جن کو رب نے مائیں بنایا ہے، ان کا درجہ اس ماں سے بھی زیادہ ہے، اس ماں سے بھی زیادہ ہے، تو ان کی خدمت، ان کا ادب بھی بڑھ جاتا ہے نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے۔ یہ اللہ کے حکم سے بنی ہے، قرآن اس کے لیے ثبوت ہے۔ یہ افضل ترین خواتین ہے، زمانے کی افضل ترین خواتین ہے۔ یہ وہ خواتین ہیں، وہ ازواج ہیں جو حضور کے حرم میں رہی، اور وہ ازواج ہیں جو جنت میں بھی حضور کے حرم میں رہی۔ یہ وہ مائیں ہیں جن کو اللہ رب العزت نے اہل بیت کا درجہ دیا ہے۔ اگر وہ کیا کہتے ہیں، درجہ بندی کی جائے، کیٹیگرائز کیا جائے، تو پھر بھی اہل بیت سکنا میں یہ شامل ہے۔ اگر علمی اعتبار سے کوئی تحقیق کرنا چاہے تو اہل بیت سکنا میں ازواج مطہرات شامل ہے، تو اہل بیت میں یہ ازواج مطہرات شامل ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کا درجہ بڑھایا ہے۔ کیوں؟ جو سنگت انہوں نے پائی، جو قربت انہوں نے پائی، جو صحبت انہوں نے پائی، جو توجہ میرے مصطفیٰ کی ان کے حصہ میں آئی، کائنات کے اندر کسی عورت کے حصے میں نہیں آئی۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اسی سورہ احزاب کے دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے ازواج مطہرات کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا نساء النبی، اے ازواج مطہرات، اے نبی کی گھر والیوں، اے نبی کے اہل خانہ خواتین کو کہا جا رہا ہے، لستن کاحد من النساء، فرمایا تمہارا مقام پتہ کیا ہے؟ یہ قرآن کا ٹیکسٹ ہے، سورہ احزاب میں 32 نمبر آیت کو جا کے دیکھئے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اے نبی کی ازواج، اپنے آپ کو عام نہ سمجھنا، عام نہ سمجھنا، لستن، کوئی بھی نہیں ہے کاحد من النساء، ساری عورتوں میں سے ایک بھی عورت تمہارے برابر نہیں۔ یہ قرآن میں ایک بھی کائنات کے اندر عورت نہیں ہے جو تمہارے برابر ہو، اس لیے کہ میرے مصطفیٰ کے برابر نہیں۔ یہ شان اللہ رب العزت نے بیان کی ہے، اور یہ شان کن خواتین کی ہے؟ میں ذرا نام دے سکتا ہوں، اگر وقت ہوا تو انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا اس کا بیان بھی کروں گا، مگر نام سنیے گا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، دوسری بیوی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ، تیسری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے ازواج مطہرات ہیں۔ چوتھی بیوی آپ کی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، پانچویں بیوی زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ، چھٹی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ساتویں حضرت زینب بنت جاش رضی اللہ تعالی عنہ، آٹھویں حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ، نامی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، دسویں بیوی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفیہ بنت اخطب رضی اللہ تعالی عنہ، 11ویں بیوی آقا دو جہاں
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ سیرت نگار ان 11 بیویوں پر متفق ہے. کثرت کے ساتھ ذکر آتا ہے، کثرت کے ساتھ ان کا ذکر آتا ہے کہ یہ ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات. اللہ رب العزت نے ان کو یہ شان عطا فرمائی اور ان کو شان دے کے سورہ احزاب کے اندر ہی ان کی تربیت فرمائی. اتنی شان دی، اتنا مرتبہ دیا. نماز پڑھنے میں وہ پیچھے نہیں ہے، روزہ رکھنے میں وہ پیچھے نہیں ہے، ذکر و اذکار کرنے میں پیچھے نہیں ہے، اللہ کو منانے میں پیچھے نہیں ہے، اللہ کے حضور توبہ کرنے میں پیچھے نہیں ہے، اللہ کے حضور سجدوں میں پیچھے نہیں ہے، صدقہ و خیرات میں پیچھے نہیں ہے، گھر کا خیال رکھنے میں پیچھے نہیں، خاوند کی خدمت کرنے میں پیچھے نہیں، رشتہ داریاں نبھانے میں پیچھے نہیں، یتیموں غریبوں محتاجوں کی مدد کرنے میں پیچھے نہیں ہے. بول اچھے بولنے والی، کام اچھے کرنے والی، کردار کی سب سے اعلیٰ مثال قرآن نے دی ہے، ان جیسا کوئی بھی نہیں. پھر بھی اللہ رب العزت نے سورہ احزاب کے اندر ان کی تربیت کی، ان کو سمجھایا یہ کرو. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری خواتین، آج کی خواتین اٹھ کے آئینے میں اپنی تصویر کو دیکھ کر اپنے حسن کو نکھارے، اپنے کردار کو نکھارے، تاکہ ان سے کوئی جوڑ بنے، ان کے لیے جنت کے راستے دیں. اللہ رب العزت نے ان مقدس ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہم ان کی کردار کو سنوارنے کے لیے ہدایات دی. سورہ احزاب کی آیت نمبر 28 سے لے کر 34 تک میں خلاصہ عرض کروں گا، وہ ذرا غور سے سنیے گا. اس سے پہلے اہل علم کے لیے خاص کر میں اپنی بہنوں، ماں اور بیٹیوں کے سامنے ایک سوال اٹھانے لگا، اور وہ سوال تاریخ کا ایک آئینہ ہے، ایک حقیقت ہے، صرف عقیدت نہیں ہے. وہ یہ ہے، کائنات کے اندر بڑے مذاہب آئے، بڑی تہذیبوں نے جنم لیا جو اپنے آپ کو کلچرڈ کہتے ہیں، مگر کسی تہذیب نے، کسی معاشرے نے، کسی فلسفہ حیات نے وہ مقام عورت کو نہیں دیا جو دین اسلام نے عطا کیا، جو میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو مقام دیا. اگر کوئی ہمارے معاشرے کا بدتمیز شخص یہ کہے کہ عورت پاؤں کی جوتی ہے تو وہ اس کا فعل ہے، وہ اس کی گندی سوچ ہے. جو اس نے کہا کہ پاؤں کی جوتی ہے اسے دبا کر رکھو. کیوں بھئی؟ نہ اس کا تعلق اخلاق کے ساتھ، نہ اسلام کے ساتھ، نہ میرے مصطفیٰ کی پوری تاریخ کے ساتھ ہے. یہ کسی کا اپنا ذاتی فعل ہے جو شیطنت پر مبنی ہے، اس کی حقیقت کوئی نہیں ہے. میرے مصطفیٰ نے تو عورت کو ماں کی حیثیت سے عزت دی، بہن کی حیثیت سے عزت دی، بیٹی کی حیثیت سے عزت دی، بیوی کی حیثیت سے عزت دی. اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے اور بعد میں آنے والی تہذیبوں کا تھوڑا سا نقشہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یونان کے لوگوں نے کہا عورت شجرہ مسمومہ ہے. اس کا معنی یہ ہے یہ زہر علود ایک درخت ہے. عورت کی تشبیہ زہر علود درختیں رکھی یونانی تہذیب نے، اور یہ بھی کہا یہ تو شیطان سے بھی زیادہ بدتر ہے. اور یونانی تہذیب میں ایک بات آتی ہے، وہ کہتے ہیں ہم بولتے ہیں اپنی بولی میں پینڈورا باکس، ہم باتیں کرتے ہیں یار یہ پینڈورا باکس نہ کھولو. یہ
میننگز میں بات جاتی ہے تو یونانی تہذیب نے کہا پینڈورا ایک عورت تھی، اس کے پاس ایک صندوق تھا، ممنوع صندوق تھا، اس کو قفل لگا ہوا تھا، تالا لگا ہوا تھا اور اسے کھولنا نہیں چاہیے تھا، مگر پینڈورا عورت آگے بڑھی، اس نے ممنوع باکس کا تالا کھول دیا، ان لاک کر دیا۔ جب تالا کھول دیا صندوق کھل گیا، اس صندوق سے تعاون نکلا، بیماریاں نکلی، گناہ نکلے، پریشانیاں نکلی، مصائب و آلام نکلے۔ تو یونانی تہذیب نے کہا لوگوں سنو، وہ پینڈورا عورت تھی جس نے باکس کو کھول دیا اور اس کائنات کے اندر بیماریاں پھیل گئی یا گناہ پھیل گئے، سارا الزام عورت پر لگا دیا۔ رومی تہذیب نے کہا عورت کے اندر تو روح بھی کوئی نہیں ہے، یہ تو بلکہ عذاب کی ایک صورت ہے۔ فارسیوں نے کہا عیش و عشرت کے لیے اسے پیدا کیا، اسے قتل کر دو، کوئی سزا نہیں ہے۔ ہندی معاشرے نے کہا عورت پر ظلم و ستم کرو، اس کا خاوند فوت ہو جائے اسے بھی زندہ اس کے ساتھ جلا دو۔ جتنا ظلم عورت پر کرو گے، ہندوؤں نے کہا جتنا ظلم کرو گے، جتنا ظلم کرو گے اتنی ہی آخرت میں تمہیں نجات ملے گی۔ عیسائیوں نے کہا قابل نفرت ہے عورت، صرف مرد کی خدمت کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ گویا ان کا معنی یہ ہے عورت ایک مشین ہے، تیرے ابرو کے اشارے پر آف ہو جائے، اس کا سوئچ ہے تیرا ابرو کا اشارہ، وہ آف ہو جائے، وہ آن ہو جائے، وہ چلے، وہ پھرے، وہ بیٹھے، یہاں تک کہ وہ سانس بھی تیرے کہنے پر لے۔ یہ کون سا انسانیت کے حقوق ہیں؟ عیسائیوں نے قابل نفرت کہا عورت کو، میرے مصطفیٰ کے زمانے میں عورت کو زندہ درگور کر دیا جاتا۔ وہ مائیں ذرا غور کرے جو اپنی بیٹی کے ننھے منھے پاؤں کو گرد نہیں لگنے دیتی، وہ مائیں ذرا غور کرے جو اپنی بیٹی کے بالوں کو بھی گندا نہیں ہونے دیتی، خود کمی محسوس کرے، خود کمی میں رہے مگر بیٹیوں کے ناد و نام اٹھائے۔ وہ مائیں جنہوں نے اپنا خون دے کر، اپنا وقت دے کر، اپنی جوانی دے کر نسلوں کو پالا ہے اور بیٹیوں کو سر کا تاج بنا کے رکھا ہے، وہ مائیں ذرا غور کرے۔ میرے مصطفیٰ کا زمانہ ہے، 2 سال 3 سال 4 سال کی بیٹی ہے۔ آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رسم تھی زندہ درگور کرنا، بیٹی کے سامنے قبر کھودی جاتی، ماں بھی کھڑی ہوتی، باپ بھی کھڑا ہوتا، بیٹی کو زندہ ہی قبر میں رکھ دیا جاتا، ہلتی اس کے پاؤں باندھ دیے جاتے، اس کے ہاتھ باندھ دیے جاتے، اس کا منہ باندھ دیا جاتا۔ وہ منظر ذرا سامنے رکھے اور مائیں ذرا دیکھے کہ وہ بیٹی چیخ رہی ہے اور ماں بھی چیخ رہی ہے مگر ان کی فریاد سننے والا کوئی نہیں ہے، ان کی التجا سننے والا کوئی نہیں ہے۔ وہ چیخیں مٹی میں دب جاتی اور ماں کی چیخیں ہواؤں میں اڑ جاتی۔ میرے مصطفیٰ کریم نے اس وقت نعرہ لگا دیا، سلوگن میرے مصطفیٰ نے ریز کر دیا اور کہا لوگوں سنو، آج کے بعد محمد رسول اللہ آ گئے ہیں، کوئی بیٹی زندہ درگور نہیں کی جائے گی، یہ بیٹیاں والدین کے ماتھے کا جھومر بنے گی اور سر کا تاج بنے گی۔ ان کو محمد رسول اللہ ماں کی حیثیت دیتے ہیں، بہن کی حیثیت دیتے ہیں، بیٹی کی حیثیت دیتے ہیں، بیوی کی حیثیت دیتے ہیں۔ سنو، جس طرح اللہ نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے ان کو بھی ایک ہی جان سے پیدا کیا۔ یہ عزت میرے مصطفیٰ نے دی۔ پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملاً پریکٹیکل کر کے دکھایا، عزت پریکٹیکل کر کے دکھائی۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ سامنے دیکھا ایک بوڑھی عورت آ رہی ہے،
میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بوڑھی عورت کو گرتے سمجھتے دیکھ کر کھڑے ہوئے، آگے بڑھے، ویلکم کیا، اس سے استقبال کیا اس بوڑھی عورت کا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہاتھ سے تھاما، آہستہ آہستہ اپنی نشست پہ لائے اور لا کر اپنی چادر اتار کے نیچے بچھا کر اسے بٹھا دیا، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ بوڑھی عورت بڑی دیر تک گفتگو کرتی رہی، بڑی دیر تک جب گفتگو کرتی رہی، حضور سنتے رہے، اس کی باتیں ختم ہوئی، وہ کھڑی ہوئی، کائنات کے والی بھی کھڑے ہوئے، وہ چلی، میرے مصطفیٰ کریم کی سانس چلی، وہ دور تک گئی، میرے مصطفیٰ سی آف کر کے واپس آئے، صحابہ حیران ہیں، یا رسول اللہ اتنا پروٹوکول اس عورت کو آپ نے دیا، اس کا کون سا مقام ہے، یہ کون عورت ہے جس کے لیے آپ اتنی تکلیف اٹھا رہے تھے؟ میرے مصطفیٰ نے جواب دیا، یہ میری ماں حلیمہ سعدیہ ہے، اس نے مجھے دودھ پلایا ہے، یہ میری ماں ہے، ریئل مدر نہیں ہے، حقیقی ماں نہیں ہے، صرف دودھ پیا ہے، دودھ پلانے والی ماں کا اتنا مقام ہے تو جو حقیقی ماں ہو اس کا مقام کتنا ہو، اور جس کو اللہ نے ماں بنایا ان کا مقام کتنا ہو۔ حضرت وقار میرے مصطفیٰ کریم اسی طرح مجلس میں بیٹھے، سامنے سے ایک بیٹی آ رہی ہے جس کا نام فاطمہ الزہرا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، وہ آ رہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح اپنی چادر کو بچھا دیا، بیٹی کو بٹھا دیا، جب بیٹی جانے لگی تو میرے مصطفیٰ نے ماتھا چوما اور بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ایک حضور نے جملہ فرمایا، اتنا پیارا جملہ فرمایا فدا کے امی و ابی یا فاطمہ، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ساری کائنات کے عورت اور مرد جب میرے پاس آئیں تو کہے فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، ہر کوئی یہ کہے میرا باپ مصطفیٰ کی ذات پر قربان، میری ماں مصطفیٰ کی ذات پر قربان، فاطمہ تیرے مقدر پر رشک کرنے کو جی چاہتا ہے، اس لیے کہ حضور نے فرمایا میرا باپ عبداللہ اور میری ماں آمینہ ہے، فاطمہ تجھ پر قربان ہے۔ یہ عزت تھی بیٹی کو، بہن کو عزت، یہ غزوہ میں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیدیوں کو لے کر، مال غنیمت لے کر اپنے خیموں میں آ گئے طائف سے۔ مختصر میں عرض کر رہا ہوں، حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی شیمہ حضور کے خیمے تک پہنچ گئی، جب حضور نے اپنی بہن کو دیکھا تو کھڑے ہو گئے۔ بابا بہن کسی بھائی کے گھر جائے تو بڑے مان سے جاتا ہے، اگر دکھی ہو تو بڑے مان اور بھروسے سے دہلیز پار کرتی ہے۔ بہنوں کو مان ہوتا ہے میرا بھائی، مگر اگر اس کا دل ٹوٹ جائے، شکستہ ہو جائے، اللہ کا عرش ہل جاتا ہے۔ وہ تو ہے بھائی، مگر اس بھائی کی ایک بیوی بھی تو ہے جو ہو سکتا ہے رکاوٹ بن جائے تعاون کے سلسلے میں، ہمدردی کے سلسلے میں، مگر اس بیوی کو سوچنا چاہیے کہ وہ بھی تو کسی کی بہن ہے، وہ بھی تو آس لگاتی ہے اپنے بھائیوں پر۔ اگر خاوند کی بہن نے کوئی آس لگانی ہے تو دکھ کس بات کا ہے، تکلیف کس بات کی ہے؟
اگر تو یہ سوچتی ہے کہ میرا بھائی میرے ساتھ اچھا سلوک کرے، اگر تیرا خاوند اچھا سلوک کر رہا ہے تو رشک کر، تیرے بھائی نے تیرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا مگر تیرے خاوند نے اپنی بہن کے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ رب العزت کی برکتیں ہیں۔ تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا بہن کاش تو میرے پاس نہ آتی تعاون کے لیے، تو صرف پیغام بھیج دیتی، تیرا بھائی تیرا کام کرتا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا کام کیا۔ بعد میں مورخین نے لکھا کتنے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قید سے چھوڑے تھے، سارے مسلمان۔ بیوی کی حیثیت سے میرے مصطفیٰ نے فرمایا بہترین شخص وہ ہے جو اپنے اہل کے لیے اچھا ہے، اور فرمایا میں اپنے اہل کے لیے اچھا ہوں۔ یہ میں نے اشارے کیے ہیں۔ اب قرآن مجید فرقان حمید سورہ احزاب میں جو چیزیں سکھائی ہیں ازواج مطہرات کے ذریعے سے خواتین کو، آج کی خواتین کے لیے، پہلی بات اللہ رب العزت نے فرمایا اے ازواج مطہرات تمہارا مقام بڑا ہے، تمہاری شان بڑی ہے، ہر صفات اللہ نے تم میں رکھ دی ہے، مگر یاد رکھنا کبھی نامحرم سے بات کرو، اجنبی سے بات کرو، غیروں سے بات کرنے کی تمہیں ضرورت پڑ جائے تو نرم لہجہ سے بات نہ کرنا۔ پھر میں دوہرا رہا ہوں، نرم لہجہ سے بات نہ کرنا، کانفیڈنس کے ساتھ، کسی کو شک ہی نہ پڑے تمہاری باتوں سے، نرم لہجہ اختیار نہ کرنا۔ غیروں سے جب بات کرو، اجنبیوں سے بات کرو، جب دوسرے لوگوں سے بات کرو جو نامحرم ہیں ان سے بات کرو تو نرم لہجہ سے بات نہ کرنا۔ کیوں؟ سارے ایک جیسے نہیں ہوتے، کئیوں کے دلوں میں مرض ہوتا ہے، اس مرض کی بنا پر وہ تم پر بدگمانی کر سکتا ہے، بدخیالی کر سکتا ہے، بد اخلاقی سوچ سکتا ہے، تو تم اپنی عزتوں کو خراب نہ کرو، نرم لہجہ اختیار نہ کرو۔ جہاں عورت کی تربیت کیا ہے؟ عورت کی تربیت یہ ہے، یہ تو نہیں رب کائنات نے کہا کہ اپنوں سے نرمی سے بات نہ کرو، باپ سے نرمی سے بات کرو، ماں سے نرمی سے بات کرو، بہن سے نرمی سے بات کرو، بھائی سے نرمی سے بات کرو، اور خامد سے نرمی سے بات کرو۔ مگر ہمارے معاشرے کا رنگ ہی الٹ ہے، غیروں سے بات مجسمہ اخلاق بن کے کی جاتی ہے، اور جب اپنوں سے بات کرنی ہو عورت نے تو بدتمیزی کا طوفان بن جاتی ہے۔ یہ تربیت ہے۔ قرآن کہتا ہے خامد سے بات کرو تو نرم لہجے سے کرو۔ یہاں بات چلتی ہے بلکہ زبان چلتی ہے کینچی کی طرح، کوئی خیال نہیں کیا جاتا۔ قرآن کہتا ہے تربیت کر رہا ہے، تربیت یہ ہے اپنوں سے نرمی سے بات کرو، غیروں سے سختی سے، اس لیے کہا کہیں ایسا نہ ہو ان کے دلوں میں مرض ہے، وہ بدخیالی کا شکار ہو جائیں، پھسل جائیں، تمہاری عزتیں برباد ہو جائیں اور تمہارا خاندان بدنام ہو جائے۔ ذرا خیال کرنا۔ دوسری بات جو قرآن نے سمجھائی ہے وہ یہ ہے اپنے گھروں میں قیام پذیر رہو۔ یہ نہیں کہا کہ نکلو نہیں، ضرورت کے تحت جاؤ، مگر فضول نہ پھرو، فضول نہ نکلو۔ یہ بناوٹ، یہ سنگار، یہ بننا سورنا اسلام نے منع نہیں کیا، مگر بن سور کر بازاروں میں فضول پھرنا منع کیا۔ بننا سورنا تو خامد کے لیے، یہ تو ثواب ہے، ثواب کا کام ہے، یہ تو حکم ہے، مگر گھروں میں قیام پذیر رہو، باہر جاؤ تو ضرورت کے تحت جاؤ۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے بڑا کوئی اس وقت بزنس مین نہیں تھا،
ان سے بڑا کوئی ٹریڈر نہیں تھا، انٹرنیشنل بزنس مین تھی، عورت ہو کر بھی وہ ورکنگ ویمن میں آ گئی۔ وہ اتنا کاروبار تھا کہ آج اگر ہو تو آج جہاز جائے کسی کے سامان لے کر امریکہ میں، فرانس میں، بیلجیم میں، کوریا میں، کہیں کہیں جائیں تو لوگ کہتے ہیں کتنا بڑا بزنس مین ہے، جہاز جا رہے ہیں اس کے۔ حاضرین محترم، اس علاقے میں، عرب کی دنیا میں حضرت خدیجہ الکبریٰ کے جہاز جاتے تھے۔ کون سے جہاز تھے؟ اونٹ جہاز تھے، صحرا کے جہاز تھے اونٹ۔ آج بھی ان کو استعارے کے طور پہ کہا جاتا ہے۔ تو اتنے اونٹ جاتے تھے سامان لے کر۔ اگلی بات ذرا غور سے سنیے گا، حضرت خدیجہ الکبریٰ کی کمپنی تھی، ادارہ تھا، انٹرنیشنل سطح کا بزنس تھا۔ اسی ادارے کے اندر میرے مصطفیٰ نے کام کیا۔ اللہ جسے عزت عطا فرمائے، میرے مصطفیٰ نے انہی کے ساتھ شراکت کر کے، انہی کے ساتھ طے کر کے، معاہدہ کر کے، ایگریمنٹ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا سامان لے کر گئے تھے، بزنس کیا تھا۔ یہی عورت اگر ورکنگ ویمن بننا چاہے تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے، وہ ٹیچر بنے، وہ ڈاکٹر بنے، وہ انجینئر بنے، وہ بزنس مین بنے، وہ کسی بھی شعبے میں صلاحیت اور قابلیت کے ساتھ بڑھے، مگر اسلام کے بنیادی اصولوں کو قائم رکھے۔ اللہ رب العزت نے ان خواتین کو عزتیں دی، مگر وہی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، جب شادی ہو گئی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ساری کنجیاں اور سارا سامان اور دولت لے کر حضور کے پاس آ گئی اور قدموں میں رکھ دیا۔ عرض کیا یا رسول اللہ، جب مجھے آپ مل گئے ہیں تو میرا بھی سب کچھ آپ کا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دولت لی، وہ مال لیا، اس کو انویسٹ کیا، ایک بندے کی ڈیوٹی لگائی، وہ بزنس کرتا تھا، اسی سے پیسے آتے تھے، اسی سے میرے مصطفیٰ کا گھر چلتا تھا۔ اس لیے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ آپ کی زندگی میں وصال کر گئی، اور حضرت زینب بنت خزیمہ دو ازواج مطہرات آپ کی زندگی میں اس جہاں سے چلے گئی، مگر جتنا میرے مصطفیٰ ان کے جانے کے بعد خدیجہ الکبریٰ کو یاد کرتے تھے، کسی اور کو نہیں کرتے۔ کہتے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، لوگوں جب میری کسی نے بات نہ سنی تو خدیجہ نے سنی تھی، جب کوئی اسلام نہ لاتا تو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اسلام لائی تھی۔ انہوں نے مجھ پر احسان کیا، میں ان کے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتا۔ تو وہ عورت جس کو اس کے مرنے کے بعد، جانے کے بعد سزکیوں کے ساتھ اس کا خاوند جان کرتا ہو تو پتہ یہ چلا اس کے لیے اللہ جنت کے دروازوں کو کھول دیتا۔ اللہ رب العزت کے محبوب کی بہت سی باتوں کا مفہوم یہ ہے، فرمایا لوگوں عورت نمازی ہے، روزہ رکھنے والی ہے، اور اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہے، اور اپنے خامد کے مال سامان کی حفاظت کرنے والی ہے۔ اللہ رب العزت کے محبوب نے فرمایا لوگوں اس عورت اور جنت کے درمیان ایک ہی رکاوٹ ہے، موت۔ جو ہی موت آئی جنت کا دروازہ کھل گیا۔ اور ایک بات اور فرمایا کہ ایسی عورت سے تو اللہ حساب بھی نہیں دے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اپنے گھروں میں رہو۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا نماز قائم کرو، خواتین کو کہا نماز قائم کرو۔ ہمارے ہاں 5 نمازوں میں کتنی دیر لگتی ہے؟ زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ لگتا ہوگا، زیادہ بات کر رہا، مگر کہاں ہے سجدے ماؤں کی جبینوں سے؟ سجدے جدا ہو گئے، جب خود ہی لذت سجدہ سے محروم ہو گئی، اس نے نسل کو کیا لذتیں دے دی؟ کہاں ہے وہ بہنیں
جو آیات الکرسی کی لوریاں دے کر اپنے بھائیوں کو رخصت کیا کرتی تھی؟ کہاں ہے وہ بیٹیاں جنہوں نے اپنے بابا کو پیچھے سے ہاتھ ننے منے اٹھا کے دعا دینی تھی کہ میرا بابا جا رہا ہے، پتہ نہیں زندگی کا کیا ہونا ہے؟ کہاں ہے وہ بیوی جو اللہ کا نام لے کر اور اللہ کے حضور دعائیں کر کے اپنے خاوند کو رخصت کیا کرتی تھی؟ فرمایا نماز قائم کرو، یہ نماز تمہارے کام آئے گی۔ تیرا بیٹا تیری بیٹی جتنے بڑے مرضی بن جائے، اگر وہ اللہ کے نہیں بنے تو تیرے کیسے بنے؟ یہ تربیت کی جا رہی ہے، آج کی خواتین کو سمجھایا جا رہا ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ فرمایا زکوٰۃ دیا کرو۔ عورت کا زیور ہے، عورت کا مال ہے، عورت ورکنگ ویمن ہے، اس کے پاس سرمایہ ہے، اس کے پاس دولت ہے، تو وہ خود فرض ہے اس پر کہ اپنی دولت اپنا حساب لگا کے 1 سال کے بعد اللہ کے لیے زکوٰۃ ادا کرے۔ مال اس کا ہے، ہاتھ لگانے نہیں دے گی، جب زکوٰۃ کا وقت آئے گا تو خاوند دے گا، وہ خاوند کی ذمہ داری بن جاتی ہے۔ نہیں بے شک میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ خاوند دے سکتا ہے، مگر جو فرض ہے وہ عورت کا ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے تو سارا مال دے دیا تھا، ہمارے ہاں تو 1 منتھ کی سیلری پہ جھگڑا ہو جاتا، کبھی ضرورت پڑ جائے گھروں میں تو عورت کہے گی میں کماتی ہوں، بے شک تو کماتی ہے، یہ میرا پیسہ ہے، بے شک تیرا پیسہ ہے، جو مرضی ہوتا رہے، ایک ماں کی سیلری نہیں عورت دے گی۔ ہم نے جھگڑے سنے ہیں، جھگڑے ہو جاتے ہیں، بابا مانتا ہوں عورت کا یہ سب کچھ ہے، مگر رشتوں کا تقدس بھی تو کچھ ہوتا ہے، اخلاق بھی تو کوئی چیز ہے۔ کہا زکوٰۃ دیتے رہنا۔ 5ویں بات، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا۔ جس عورت نے یہ کام 5 کیے اس کا انعام میں بتاتا ہوں، آپ خوش ہو جائیں گے۔ اسی آیت انہی کلمات کے اندر، اسی سورہ مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا غیروں کے لیے نرم لہجہ نہ اپنانا، گھروں میں قیام پذیر رہنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دیتی رہنا، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا۔ 6 نمبر پہ فرمایا انعام یہ ہے، اہل بیت کا ذکر کر کے انعام دیا۔ کیا انعام دیا؟ فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اللہ کہہ رہا ہے میں تو چاہتا ہوں کہ میں اہل بیت کو پاک کر دوں، گناہوں سے، علودگیوں سے، میل سے پاک کر دوں، اور اہل بیت کو اس طرح پاک کروں جس طرح پاک کرنے کا حق ہے، یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ اور انہی الفاظ اور انہی شرائط کے بعد کہہ رہا ہے کہ میں پاک کر دوں۔ اہل بیت کا ذکر کر کے ازواج مطہرات کو حصہ دیا، اور ازواج مطہرات بھی اہل بیت میں ہیں، ان کے ذریعے سے ہماری آج کی خواتین کو حصہ دیا، اور فرمایا تم چاہتی ہو کہ پاک ہو جاؤ، طہارت والی ہو جاؤ، تو سنو ان شرائط پر عمل کرو۔ نرم لہجہ، غیروں کے لیے نہ بلانا، گھروں میں قیام پذیر رہنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا۔ اللہ کا اعلان ہے کہ اللہ طہارت کے دروازے تمہارے لیے کھول دے گا، اللہ پاکیزگی کے دروازے کھول دے گا۔ کون ہے جو بندہ یہ نہ چاہتا ہو مولا مجھے پاک کر دے، مجھے پاک کر دے۔ ہر عورت چاہتی ہے مولا مجھے پاک کر دے، مرد چاہتا ہے مولا مجھے پاک کر دے۔ تو پاکی کا راستہ یہ ہے، یہ پاکی کا راستہ ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے 9 کی 9 ازواج مطہرات کھڑی ہیں۔ قرآن نے بھی ذکر کیا ہے، سورہ احزاب میں بھی کیا ہے۔ فرمایا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، اے ازواج مطہرات، اگر تم چاہتی ہو کہ تمہیں دنیا دے دوں، تمہیں دنیا دے دیتا ہوں، تم چاہتی ہو بڑے بڑے محل دے دے،
تمہیں محل دے دیتا ہوں، سونا چاہیے سونا دے دیتا ہوں، چاندی چاہیے چاندی دے دیتا ہوں، میں دنیا کی ہر آسائش تمہارے قدموں میں رکھ دیتا ہوں، مگر ایک آخرت ہے اور ایک میں ہے۔ اگر مجھے اپنانا ہے، آخرت کو اپنانا ہے، پھر دکھوں سے تو گزرنا پڑے گا۔ سنو، سب کچھ دے دیتا ہوں اور حسن سلوک کے ساتھ تم سے جدا ہو جاتا ہوں، تم سے علیحدہ ہو جاتا ہوں۔ 9 کی 9 بیویوں نے ایسے ہاتھ جوڑ لیے اور رونا شروع کر دیا۔ عرض کی یا رسول اللہ، ہمیں دنیا کا مال نہیں چاہیے، ہمیں آپ چاہیے، تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات۔ یا رسول اللہ، آپ چاہیے، آپ کا ساتھ چاہیے، آپ کی سنگت چاہیے، آپ کی قربت چاہیے۔ وہ لوگ، وہ خوش قسمت خواتین ہیں جن کے خاوند، جن کے مرد اللہ کے دین کا کام کرتے ہیں، اللہ کے دین کے لیے دن رات کوشش کرتے ہیں۔ ان کو تو خوش ہونا چاہیے، ان کو تعاون کرنا چاہیے، ان کو ان کے لیے دل سے راستے کھولنے چاہیے۔ اللہ رب العزت انہیں اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ وہ جو جہاں جہاں بھی خاوند جائے گا، نیکی کا جو کام بھی کرے گا، اس میں سے اس عورت کو حصہ ملے گا۔ اگر کپڑے اس نے اس کے دھو دیے تو جہاں جہاں نیکی کپڑوں کے ساتھ کرے گا، ان کپڑوں کا اجر اس عورت کو ملے گا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواتین، ان کا ذکر کرتے ہوئے اب جنرل ایک بات کی اللہ فرمایا، ایڈوانس عورت اور مرد انہی آیات کی فرمایا، ان المسلمین، بے شک وہ مسلمان مرد، والمسلمات، اور مسلمان عورتیں، والمؤمنین، مومن مرد، والمؤمنات، مومن عورتیں، والقانتین والقانتات، فرما بردار مرد، فرما بردار عورتیں، والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، والصابرین والصابرات، صبر کرنے والی عورتیں اور صبر کرنے والے مرد، والخاشعین والخاشعات، اللہ سے ڈرنے والے مرد اور اللہ سے ڈرنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ کرنے والے اور مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والی عورتیں اور روزہ رکھنے والے مرد، والحافظین فروجہم والحافظات، مرد جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، عورتیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتی ہیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں، اعد اللہ لہم، اللہ نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے کیا؟ مغفرتاً وَأَجْرًا عَظِيمًا۔ اللہ نے ایڈوانس بتا دیا، ان صفات کو لے کر تم میری بارگاہ میں آ جاؤ، تم مرد ہو یا عورت ہو، میں نے مغفرت اور اجر عظیم کا دروازہ تمہارے لیے کھول دیا۔ یہ مطلق عام حکم ہے ہر ایک کے لیے۔ حضرت محترم، ماں کا درجہ بڑا زیادہ ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح قرآن نے تربیت کی ازواج مطہرات کی، اس طرح میرے مصطفیٰ نے ان کو رول ماڈل تیار کیا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ساری کائنات کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی قربت میں لے کر، اپنی زوجیت میں لے کر ان کی تربیت کی۔ بہت سے مسائل ہیں عورت صرف عورت کو بتا سکتی ہے، وہ سارے مسائل ان ازواج مطہرات نے لوگوں کو بتائے ہیں۔ سارے مسائل ان عورتوں نے، یعنی ازواج مطہرات نے، خواتین نے بتائے ہیں۔ حاضرین محترم، بہت سی باتیں ہیں
جو تفصیل سے نہیں میں نے کی، اشارہ میں نے کر دیا ہے۔ اگر کوئی چاہتی ہے عورت کہ مجھے رول ماڈل مل جائے تو میرے مصطفیٰ نے ایک رول ماڈل نہیں تیار کیا، 11 کی 11 بیویاں اور اپنی بیٹیاں تیار کر کے امت مسلمہ کی خواتین کے سامنے آئینے کی طرح سجا دی ہے۔ اب جس کا جی چاہے وہ اپنی تصویر کو دیکھے۔ یہ رول ماڈل ہے۔ ماں کی بڑی ذمہ داری ہے۔ بابا فرید شکر گنج علیہ رحمہ وہ فرماتے ہیں، میرا بچپن کا زمانہ ہے، میری ماں نے مجھے کہا، اے فرید بیٹا نماز پڑھا کر۔ میں بچہ تھا، میں نے عرض کیا امی جان کس کی نماز؟ مولا کی نماز پڑھا کر، اللہ کی نماز۔ مجھے اللہ کیا دے گا؟ ماں نے کہا بیٹا اللہ تجھے شکر دے گا۔ یہ تربیت کا ایک انداز تھا، اللہ تجھے شکر دے گا۔ اچھا اللہ شکر دیتا ہے، یہ انسینٹیو تھا ماں کا، کیونکہ ماں کو تڑپ تھی کہ میرا بچہ اللہ سے جڑ جائے۔ جس کو جس چیز کی تڑپ ہوتی ہے اللہ راستے بھی کھول دیتا ہے۔ ہمارے ہاں تو تنگ پڑ جاتے ہیں، 2-4 دفعہ بات نہ بیٹا بیٹی مانے تو ماں باپ تھک جاتے ہیں، یہ تو گل ہی نہیں مانتے۔ نا تربیت مستقل ایک مشن ہے۔ بابا فرید نے عرض کی امی جان کیا ملے گا؟ بیٹا شکر ملے گی۔ جب بھی وہ نماز پڑھتے ماں اسے دیکھ دیکھ کر خوش ہوتی، میرا بیٹا قیام کر رہا ہے، میرا بیٹا رکوع کر رہا ہے، میرا بیٹا سجدہ کر رہا ہے، میرا بیٹا دعائیں کر رہا ہے۔ ماں خوش ہوتی، جہاں جہاں کمی ہوتی اسے بتاتی، بیٹا ایسے نہیں ایسے پڑھو، ایسے نہیں ایسے پڑھو، کیا دعا کرتے ہو یہ دعا کرو۔ یہ ماں نے سکھا دیا۔ ایک وقت ایسا آیا ماں کہیں چلے گئی، بابا فرید شکر گنج علیہ رحمہ نے وضو کیا، نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ماں کو یاد آیا یہ وقت وہ ہے کہ میرا فرید تو نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، لیکن آج کیسے میں شکر رکھوں گی؟ اس کے مصلے کے نیچے کیسے شکر رکھوں گی؟ جا تو نہیں سکتی مگر رب تو دور نہیں ہے۔ اسی وقت وضو کیا، سر سجدے میں رکھ دیا اور سر سجدے میں رکھ کے عرض کرنے لگی، مولا ایک بوڑھی ماں کی آج لاج رکھ لے، میرا فرید آج نماز پڑھ رہا ہے، اگر اسے شکر نہ ملی اس کا دل ٹوٹ گیا تو اللہ سے ٹوٹ جائے گا، میری زندگی کا سرمایہ ختم ہو جائے گا۔ میرا مشن یہ ہے میرا بیٹا اللہ سے جڑا رہے، بندگی کے نور میں رہے، غلامی مصطفیٰ کے نور میں رہے، اللہ کی عبادت میں رہے۔ بس دعائیں کرتی رہی، روتی رہی۔ اللہ نے کرم کیا، جب بابا فرید نے اپنا مصلی اٹھایا، آج شکر تو نہ تھی، شکر کے ڈھیر تھے، شکر کے ڈھیر تھے۔ جس کا جس سے تعلق ہوتا ہے ایمان بھی ہوتا ہے۔ ہمارا تو تعلق نہیں ہے تو یقین کیسے آئے؟ ہم تو صحیح طریق پر نمازیں نہیں ادا کرتے۔ اللہ رب العزت کی اس بندی نے دعا کی، پوری ہو گئی، اس لیے بابا فرید کو گنج شکر کہتے ہیں، شکر کے خزانے ہیں۔ اگلی بات بڑی اہم ہے اور آخری بات ہے، سنیے گا غور سے۔ بابا فرید اپنی ماں کے سامنے آیا، عرض کی امی جان آپ کو خوشی کی خبر دینے لگا۔ وہ خوشی کی خبر یہ ہے کہ تیرے فرید نے ہمیشہ تہجد پڑھی ہے، 26 سال یا 30 سال کبھی ناغہ نہیں ہوا۔ تو ماں نے کہا بیٹا یہ تیرا کمال نہیں ہے، یہ میرا کمال ہے۔ ماں تیرا کمال کیسے ہے؟ مشقتیں میں نے کی ہیں، تیرا کمال کیسے ہے؟ تو ماں نے کہا رب ذوالجلال کی قسم بیٹا فرید کبھی بے وضو تجھے دودھ پلایا ہی نہیں تھا۔
وہ مائیں کہاں ہے جن کا وضو احساس کے ساتھ ہوتا ہے؟ وہ بہنیں کہاں ہے جن کی جمیل نیاز اللہ کی بندگی کے نور سے چمکتی ہے؟ وہ بیٹیاں کہاں ہے جن کے ماتھے کو دیکھ کر ملائکہ بھی سلامی پیش کرتے ہیں؟ یہ ازواج مطہرات ہے جن کے آئینے سے یہ نور ملے گا، جن کے آئینے سے یہ اصول ملیں گے۔ تحریک منہاج القرآن انہی اصولوں کو لانے کے لیے، انہی اصولوں کو چمکانے کے لیے خواتین کو دعوت دیتی ہے۔ تحریک منہاج القرآن کا باقاعدہ فورم ہے، منہاج القرآن ویمن لیگ۔ ہر جگہ پر ہم نے تنظیمیں بنائی ہے، آؤ اللہ کی بندگی کی طرف آ جاؤ۔ یہ جو ہمارے ساتھی دن رات تحریک منہاج القرآن کے کام کرتے ہیں، ان کے دست و بازو بن جاؤ۔ یہ اس دور میں جہاد ہو رہا ہے، اس لیے ہم ہر فنکشن میں، ہر ایونٹ میں، ہر اپنے پروگرام میں خواتین کو ساتھ پردے میں رکھتے ہیں، اس لیے کہ اگر مرد سیکھ رہا ہے تو عورت بھی سیکھ لے۔ ازواج مطہرات کی زندگیوں میں اگر پڑھا جائے، انہوں نے بھرپور زندگی بسر کی ہے، ہر سطح پر مصطفیٰ کریم سے رہنمائی دی ہے۔ تحریک منہاج القرآن انہی چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے آج کے دور میں تبلیغ دین کا کام کر رہی ہے، احیاء اسلام کا کام کر رہی ہے، اصلاح امت کا کام کر رہی ہے، علم کا، عمل کا، محبت کا جھنڈا اٹھایا ہوا ہے۔ ہم کسی سے نفرت نہیں کرتے، ہم ہر ایک کو محبت کی طرف لاتے ہیں۔ آؤ اللہ کی بندگی کی طرف، آؤ محبت مصطفیٰ کی طرف، آؤ ادب صحابہ کی طرف، آؤ مودت اہل بیت کی طرف، آؤ ادب اولیاء کی طرف، آؤ انسانیت کی خدمت کی طرف آؤ۔ یہ پلیٹ فارم ہے تحریک منہاج القرآن کا، جہاں اللہ کی رحمتوں سے ہر ایک کو اس کا حصہ ملتا ہے۔ آپ حصہ ڈالیں، اللہ آپ کے لیے ہدایت کے دروازے کھول دے گا۔ اللہ کی حضور دعا ہے، اے رب کائنات ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ۔ یہ ٹھیک ہے، یہ جو سوال کسی بہن نے کیا ہے، منت کا مطلب ہوتا ہے جب آپ نے کسی کام کی منت مانگی، میں روزے رکھوں گی، اتنے روزے رکھوں گی، یا نمازیں پڑھوں گی، نوافل پڑھوں گی، یا صدقہ و خیرات کروں گی، جب وہ کام ہو جائے تو اس وقت منت پوری کی جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مولا کریم تحریک منہاج القرآن جہانیہ کے جملہ احباب جنہوں نے دروس عرفان القرآن کا اہتمام کیا، جس طرح بھی حصہ لیا مولا قبول فرما۔ یہ خواتین و حضرات اس میں شریک ہوئے، مولا کریم ہمیں اس کام کو اور بڑھانے کی توفیق عطا فرما۔ کل کا درس بھی ہوگا انشاءاللہ، آخری درس ہے، حضرت علامہ سرفراز احمد قادری صاحب تشریف لائیں گے، رزق حلال اور اس کی برکات۔ آج میں نے صرف سبق سنایا ہے، تھوڑی سی بات کی ہے، اصل بات کل ہوگی انشاءاللہ۔ وہ بڑے خوبصورت انداز میں آپ کو رزق حلال اور اس کی برکات کے بارے میں بتائیں گے۔ جیسے آج آپ آئے ہیں
میری بہنیں، میرے بھائی غور کریں، ایک دو ساتھی لازمی ساتھ لائیں. یہی وقت ہوگا، اتنا ہی وقت ہوگا. اللہ رب العزت آپ کو اور مجھے اجر عظیم عطا فرمائے. مولا کریم ہم تیرے حضور توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما. اے اللہ ہماری بہنوں کی خیر فرما، ہمارے بھائیوں کی خیر فرما، ہمارے والدین کی خیر فرما. جتنے حاضرین بیٹھے ہیں، جو دعا لے کے آئے ہیں، تیری بارگاہ میں حضور کی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا صدقہ پیش کرتے ہیں. اے اللہ حضرت فاطمہ الزہرا کے خوبصورت سجدوں کا صدقہ، ان کے آنسوں کا صدقہ، ان کی چادر تطہیر کا صدقہ، اے اللہ ہمیں معافی عطا فرما دے. سب کی دعاؤں کو قبول فرما، سب کی دعاؤں کو قبول فرما، سب کی دعاؤں کو قبول فرما. جن کی بیٹیوں کے اسباب نہیں، غیب سے اسباب پیدا فرما. جن کے بیٹوں کے اسباب نہیں، غیب سے اسباب پیدا فرما. ہر ایک کی بیٹی کی خیر فرما. اے اللہ تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ سے ہمارے بھائیوں کی خیر فرما، بہنوں کی خیر فرما، ان کی اولاد کی خیر فرما. مولا کریم ہمارے رشتہ داروں میں، احباب میں، اور بالخصوص مولا کریم ہمارے والدین میں اگر اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اس ماحول کا ثواب ان کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. ان کی مغفرت فرما، ان کی بخشش فرما. مولا کریم جن کی اولاد ہے انہیں اپنے والدین کا تابعدار بنا. جن کی اولاد نہیں انہیں اولاد عطا فرما. جن کی بیٹیاں نہیں ان کو بیٹیاں عطا فرما. جن کے بیٹے نہیں ان کو بیٹے عطا فرما. جن کی اولاد نہیں ان کو اولاد عطا فرما. خیر و عافیت سے عطا فرما، خیر و عافیت سے عطا فرما. اے اللہ بچوں کو والدین کی آنکھوں کا نور، دل کا سرور بننے کی توفیق عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. مولا کریم مسجد انتظامیہ کی خیر فرما دینا. جنہوں نے یہ ماحول بنایا، یہاں کی امام کی خیر، خطیب کی خیر، یہاں کی انتظامیہ کی خیر، نمازیوں کی خیر، اہل محلہ کی خیر. مولا کریم ذکر اہل بیت کا صدقہ مولا کریم سب کی خیر فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. مولا کریم ملک پاکستان کی خیر فرما، خیر فرما، خیر فرما. لا الہ